الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جمہوریت کی اقسام۔ جمہوریت بیسیکلی ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے اور اس کے لوازمات بھی دیکھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے جمہوریت کی قسمیں کتنی ہیں، لیکن اس سے پہلے بیسیکلی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس قسم کے نظام جو ہے دنیا کے اندر رائج ہیں۔ تو جمہوریت کے نام پر دنیا کے اندر کئی قسم کے نظام رائج ہیں، اور ہر کوئی اپنے مخصوص سسٹم کے اندر جو بھی نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے اس کو وہ جمہوریت کہتے ہیں۔ مثلا برطانوی حکومت کے چناؤ اور اس پر تنقید اور اس طرح سے الگ کرنے کے، یعنی جو ہے ان کا سسٹم جو ہے انتظامیہ کا الگ ہے، اور ان کے اختیارات جو ہیں وہ انہوں نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں، تو وہ اختیارات کے ڈویژن اور اس کے ذریعے وہ جو اپنے نمائندوں کے ذریعے اختیارات آگے پہنچاتے ہیں یا اس کو ڈیوائڈ کر کے چلتے ہیں، تو اس طرز کو جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ یعنی اوپر ان کے ملکہ موجود ہے، لیکن بیسیکلی نیچے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں تمام اختیار ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ چل حکومت جمہوریت ہی کی طرز پر رہی ہے، تو اس لیے ایسی حکومت کو پارلیمانی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر صدارتی نظام رائج ہے۔ وہاں انتظامیہ کی سربراہی صدر کرتا ہے، اور عوام کے جو ہیں وہ کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ اس نظام کی خصوصیت پارلیمانی سسٹم سے خاصی مختلف ہیں، لیکن یہ دونوں کو پھر بھی جمہوریت ہی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی وہ صدارتی ہے، اس میں صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں جو ہے وہ سسٹم پارلیمانی ہے، تو پارلیمانی نظام کے اندر وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، لیکن امریکہ کے اندر بھی جو سسٹم ہے صدارتی، اس کو بھی جمہوریت سمجھا جاتا ہے، اور جو پاکستان میں ہے اس کو بھی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے اشتراکی ممالک جو ہیں، یعنی وہ ممالک جن میں رشیا ہے، چائنا ہے، اور یا ممالک جو اسی طرز پر سوچتے ہیں یا ان کا تھوڑا بہت نظام اسی طرح ہے، یعنی ایسے ممالک جن کے اندر صرف ایک ہی پارٹی ہوتی ہے اور وہ ووٹ ضرور دیتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ان کے اپنے انداز سے وہاں پر الگ سے چل رہی ہوتی ہے، وہاں پہ حزب اختلاف نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی پارٹی ہوتی ہے۔ انہیں کو حکومت کا وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہی حکومت میں آتی ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے نظام کو جمہوری نظام ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر۔ آپ کہہ لیں کہ ہم کلیئر کٹ جو ہے وہ کلیریفیکیشن نہیں کر سکتے جمہوری نظام کی، تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے نظام کو جمہوری نظام ہی کہتا ہے۔ تو بہرحال جمہوریت بیسیکلی جو ہے وہ بلند باغ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ نعرے لگانے یا بڑے بڑے وعدے کر لینے، اور کہہ لیں جیسے ہمارے یہاں اکثر ہوتا تھا ماضی کے اندر، تو یہ جو ہے وہ بیسیکلی جمہوریت جو ہے ایسے نظام کو کہتے ہیں جس کے اندر عوام کی کہیں نہ کہیں عوام کا ہمیں کردار نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ووٹنگ کا حق جہاں پر عوام کے پاس ہوتا ہے، عوام اس کو استعمال کرتے ہیں، عوام نمائندوں کو چنتے ہیں۔ اب آگے جا کے وہ جس بھی سسٹم کا حصہ نمائندے بنتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے وہ ایک الگ سے بحث ہے۔ تو بیسک کیونکہ اس کی ووٹ عوام کے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ہر سسٹم کو جو ہے جمہوری نظام کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اب ان ساری چیزوں کے اندر تو ہم اتنی کلیئر کٹ کیٹیگرائزیشن اتنی نہیں کر سکتے، لیکن بحیثیت طریقہ کار جمہوریت کے دو بڑی اقسام میں اس کو بانٹا جاتا ہے، ایک بلا واسطہ جمہوریت اور دوسری جو ہے وہ بالواسطہ جمہوریت۔ بلا واسطہ جمہوریت جس کو ڈائریکٹ ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، یہ سوئٹزرلینڈ نے اس نظام کو جو ہے کافی حد تک اپنایا ہوا ہے، اور جہاں عوام قانون سازی کے امور میں جو ہے وہ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں تو ہم حصہ نہیں لے سکتے نا، ہم تو صرف ووٹ دیتے ہیں، نمائندے منتخب کیے، اور اس کے بعد ہمارا کام عوام کا کام ختم ہو جاتا ہے۔
لیکن ایسے ممالک میں جہاں پر عوام قانون سازی میں یعنی لیجسلیچر کا حصہ بنتے ہیں یا وہاں پر اپنی رائے دے سکتے ہیں، وہاں پر وہ انیشیٹو کہہ لیں کہ جو لینا ہوتا ہے قانون سازی کے حق کے لیے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی قانون جب پاس کرنا ہوتا ہے تو سوئٹزرلینڈ میں 50,000 سوئس باشندے کوئی قانون منظور کروانا چاہیں تو اس کا مسودہ وہ تیار کروا کے اپنے دستخطوں کے ساتھ وہ قانون ساز اسمبلی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، تو اسمبلی جو ہے اس پر اپنی منفی یا مثبت رائے دے سکتی ہے۔ تو یہ کسی حد تک جو ہے وہ کہہ لیں کہ بلا واسطہ جمہوریت ہے، یعنی ڈائریکٹ جمہوریت ہے کہ اس میں عوام کے پاس یہ حق حاصل ہے، یعنی اگر وہاں پر کسی ایک شہر کے لوگ کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، کوئی بہتری لانا چاہ رہے ہیں وہ اس پر، تو وہ اپنا سائن کر کے قانون کے اس کے لیے بات کر کے وہ اسمبلی میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو براہ راست جمہوریت بیسیکلی جو اس کا جو بلا واسطہ جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے یعنی ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا، یہ ایگزیکٹ فارم کے اندر آج کل موجود نہیں ہے۔ یہ ایگزیکٹ فارمز میں کم موجود تھا، یہ قدیم یونان کے اندر سے ایتھنس میں وہ جتنی پہلے چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھی جن کو سٹی اسٹیٹس کہا جاتا تھا، وہاں پہ بیسیکلی یہ تھا، جن کے بارے میں ایرسٹاٹل نے جو ہے وہ تعداد 5,020 افراد بتائے ہیں تقریباً، کہ ایک سٹی اسٹیٹ کے لیے اتنے افراد ہونے چاہیے۔ تو اس وقت کی جو جتنی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھیں، کسی میں 2,000 افراد تھے، کسی میں 2,500 تھے، کسی میں 3,000 تھے، تو وہ جو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھیں وہ اسٹیٹس ایسی تھیں کہ جس میں عوام جو ہیں وہ ڈائریکٹ قانون سازی کے عمل میں شامل ہوتے تھے، تو عوام اپنی رائے دیتے تھے، اس کو ڈائریکٹ جمہوریت کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے ڈائریکٹ جو ہے وہ کوئی بھی جمہوریت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب بیسیکلی یونان کی اگر بات کریں تو شاید یہ ذکر پہلے بھی ہوا ہے کہ وہاں پر 3 قسم کے افراد ہوتے تھے، ایک حکمران، دوسرے سٹیزن اور تیسرے غلام۔ تو غلام جتنے ہوتے تھے ان کا تو کام ہوتا تھا دوسروں کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے، گھر کے امور سر انجام دینا، باقی تمام جتنی بھی خدمات ہیں وہ سارے وہ کرتے تھے، جس میں خواتین بھی تھیں، عورتیں بھی تھے، تو یقیناً ظاہر ہے جب غلام تھے تو ان کے آگے بچے بھی ہوں گے، تو وہ سارا ایک سسٹم جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا۔ پھر دوسرے آ جاتے تھے سٹیزن، اور یہ جو تجارت سے ریلیٹڈ لوگ تھے، تو بیسیکلی سٹیزن کا اصل میں جو کانسیپٹ دیا جاتا تھا نا اس وقت، وہ ایسے افراد کو دیا جاتا تھا جن کے پاس جو ہے اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہوتا تھا، تو وہ اسی وجہ سے سٹیزن کہلائے جاتے تھے، یعنی شہری ریاست کے باشندے، یعنی وہ قانون سازی میں عمل درآمد اس کے اندر جو ہے اپنا حصہ ڈال سکتے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بالواسطہ جمہوریت۔ بالواسطہ جمہوریت جیسے کہ آج کل ہماری ہے، جیسے عوام جو ہے ہم ووٹ دیتے ہیں، ووٹ دے کے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، نمائندے آگے اسمبلیوں میں جاتے ہیں، اسمبلیوں میں جا کے وہ فردر آگے وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں، تو یہ جو ہوتا ہے یعنی اس کو انڈائریکٹ ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، کہ ایک کو ہم نے ووٹ دیا، اس نے جا کے آگے ووٹ دیا آگے، اور پھر اس نے جا کے کام کرنے ہیں، تو اس طریقے سے پھر جو بھی قانون ساز اسمبلی بنتی ہے، مقننہ بنتی ہے، یا پھر جو ہے یہ انتظامیہ بنتی ہے، اور پھر یہ تمام جو بھی ان کا سسٹم ہوتا ہے جیسے جیسے یہ آگے چلاتے ہیں، یہ تمام کا تمام جو ہے وہ پھر بالواسطہ جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے، یعنی بالواسطہ جمہوریت کی وجہ سے وہ سارا کچھ وجود میں آتا ہے۔ تو یہ تو ہماری اقسام تھی۔ اس کے بعد آتا ہے جمہوریت کا اسلامی تصور، وہ ہم نیکسٹ پارٹ میں کرتے ہیں۔